بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ضمیر اور آج ہمارے ساتھ بڑے ایک سینئر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، امیر عباس صاحب۔ آپ ان کو ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل پر بھی سنتے ہیں۔ ان سے آج کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو آج پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک وہ منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا، ML1 کا۔ تو اس حوالے سے آج ہم امیر عباس صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے یہ پاکستان کی کیا واقعی تقدیر بدل دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کشمیر کا جو ایک یوم استحصال منایا گیا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اسپیچ ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ یونائٹڈ نیشن پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک ایشو ایسا ہے جس پر پاکستان کے میڈیا میں بات نہیں کی جا رہی کہ جو نریندر مودی نے مسجد کی جگہ پر مندر بنا دیے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو سر، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ مہربانی، تھینک یو سر۔ سر، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو آج پاکستان میں یوم استحصال منایا گیا کشمیر کے حوالے سے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو آج آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی میں جو خطاب سر ہم نے سنا، اس میں عمران خان صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہیں اور اس حوالے سے بڑے پورے اعتماد ہیں کہ کشمیر کی جو جیت ہے وہ ہماری جیت ہوگی اور ہم اس حوالے سے مطمئن ہیں۔ لیکن ہم کچھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی جو لوگ ہیں، جیسے آزاد کشمیر کی جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، جو باقی کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کچھ مایوسی نظر آ رہی ہے، کچھ اس حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ ضمیر۔ دیکھیں، ایک تو وزیر اعظم نے، اب ستمبر آ رہا ہے، 27 ستمبر 2019 کو وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا تھا۔ 45 منٹ کا خطاب تھا۔ جس طرح آپ کیل ٹھونکتے ہیں نا کسی چیز کے اوپر، کیل رکھ کے اور اوپر ہتھوڑے برساتے ہیں، اس طرح عمران خان نے عالمی ضمیر کے سینے پر کیل رکھ کے اور چوٹیں ماری ہیں۔ لیکن اتنا مردہ ضمیر ہے، نہیں جاگا۔ عمران خان نے اقوام متحدہ کے ضمیر پہ رکھ کے کیل ٹھونکا ہے، نہیں جاگا۔ امریکہ میں بیٹھ کے عمران خان نے 24 تاریخ کو ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے سوال ہوا۔ ٹرمپ کبھی آج تک نہیں ہوا، میری یادداشت میں کبھی اس طرح نہیں ہوا گزشتہ 20-25 سالوں میں، میری جو فریش میموری ہے، کہ کسی پاکستانی وزیر اعظم کو امریکی صدر کے سامنے اس سے سوال ہوا اور پاکستانی وزیر اعظم نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے خم ٹھونک کا جواب دیا ہو کہ ہاں یہ ہے جو مسئلہ حل کر سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں۔ یہی کہا نا عمران خان نے ٹرمپ کو بالکل کہ بھائی یہ ہے جو مسئلہ حل کر سکتے ہیں، باقی آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ سب سے پہلے ذمہ داری تھی 5 اگست کے بعد جو عمران خان نے نبھائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں دیوار سے لگا دیں اور آپ ہمارے سامنے کوئی آپشن نہ چھوڑیں اور ہمیں لڑنا پڑے مرنا پڑے، تو پھر آپ یاد رکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا ایمان صرف اللہ پہ، اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لڑنا کیسے ہوتا ہے یا لڑنا کسے کہتے ہیں۔ اب ایک تو اگلا مہینہ جو ہے ستمبر میں، اب دیکھیں یہ کووڈ کی وجہ سے اجلاس ہوتا ہے اقوام متحدہ کا، نہیں ہوتا، کوئی ورچوئل اجلاس ہوتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے۔ میرے لیے تو وہ بڑا اہم موقع ہوگا اگر پرائم منسٹر کو ایک دفعہ پھر اقوام متحدہ کا فلور مل جائے۔ دوسری چیز ہے آپ کا میڈیا۔ اس 1 سال میں آپ کی میڈیا نے بھی زبردست کردار ادا کیا ہے، سوشل میڈیا نے زبردست، آپ جیسے لوگوں نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے۔ یہ ہے 5th جنریشن وارفیئر۔ او بھائی، آپ لوگوں نے اتنا زبردست کردار ادا کیا ضمیر کہ آپ لوگ اگر انڈیا اور کشمیر پہ ویڈیو بنائیں، یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو لمٹ کر دیتا ہے۔ بالکل سر، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہے جو کام آپ نے کیا ہے، آپ کی ویڈیو اڑا دیتے ہیں۔ بھائی اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ ہے کہ آپ اپیز نہیں کر رہے، آپ کی اپیزمنٹ کی پالیسی نہیں ہے۔ پھر آپ کی جو فارن آفس ہے، آپ کے فارن منسٹر نے پچھلے 4-5 مہینوں سے تو ظاہری بات ہے کہ کوئی دورہ ہو نہیں سکا غیر ملکی، اس سے پہلے جتنے دورے ہوئے آپ کے فارن منسٹر نے کمال کر دیا، زبردست۔ اور چین، آپ کو پتا ہے ضمیر کہ چین اس سے پہلے اس نے کبھی کشمیر کے اوپر ہماری مخالفت نہیں کی، لیکن اس نے جس طرح کھل کے اس کو حق ادا کرنا چاہیے تھا، چین نے کبھی کھل کے بات بھی نہیں کی تھی ماضی میں۔ وہ گول مول بات کرتا تھا کہ جی ٹھیک ہے، دونوں فریق مل کے بیٹھ کے بات کریں، لڑے نہیں، اچھے بچوں کی طرح بیٹھیں۔ لیکن پہلی دفعہ آپ کشمیر کے اوپر چین یہ کہہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کو حل کریں۔ یہ ہے ہماری جیت اور اس حکومت کی ظاہری بات ہے ڈپلومیسی کی کامیابی۔ اب آ جائے اس کے اوپر 2 پہلو، ایک تو یہ کہ اس حکومت کی ناکامی کہاں رہی اس 1 سال کے اندر، اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو اپوزیشن جو ہے وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے اور اپنے سیاسی پولیٹک پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ کشمیر کو بھی، کشمیریوں کا بھی بلیدان دینے کو تیار ہے۔
یعنی سیاسی بغض اور اناد اتنا ہے، وہ حب علی بغض معاویہ، یعنی اتنا بغض ہے عمران خان سے کہ وہ کشمیر کو بھی جو ہے وہ اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں، 80 لاکھ کشمیریوں کو بھی سیاست کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں۔ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے 5 اگست کو کشمیر کا سودا کر دیا۔ یہ ایسے جاہل مطلق ہیں اس ملک کے اندر، ایسے جہلا کا ٹولہ ہے اس ملک کے اندر۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھول گئے، انہوں نے اے پی سی میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کو بیچ دی ہے۔ اب ذرا سنیں، یعنی آپ پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو کتنے جاہل اس ملک کے اندر لوگ، میں نام نہیں کسی کا لے رہا لیکن جو جاہل ہیں ان تک بات پہنچ جانی چاہیے۔ بھائی یہ جو پہلے انڈیا نے یہ کام نہیں کیا تھا نا، نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پرویز مشرف کے زمانے میں یا ضیاء الحق کے زمانے میں، وہ کوئی اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی ڈرتے تھے نواز شریف سے اور پرویز مشرف سے یا پیپلز پارٹی سے کہ اگر ہم نے کیا تو نواز شریف تو ہمیں کھا جائے گا، یا اگر ہم نے یہ کر دیا 370 ختم کر دیا تو پیپلز پارٹی ہمیں کھا دے۔ وہ ڈرتے نہیں تھے آپ سے۔ وجہ یہ تھی کہ بی جے پی جو ہے وہ انڈیا کی سیاست میں آئی تھی 1990 کی دہائی کے شروع میں، اور یہ کانگریس کا منشور نہیں تھا، یہ کانگریس کا کبھی بھی منشور نہیں رہا کہ وہ 370 کو ختم کر دے، یہ منشور تھا بی جے پی کا، اور بی جے پی کھل کے کہتی تھی کہ ہمیں جب موقع ملے گا ہم یہ کریں گے۔ بی جے پی کی حکومت بنی 1998 میں اتحادی کولیشن گورنمنٹ، جس میں اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم بنے۔ پھر بی جے پی کی حکومت بنی یہ جو 2013 یا 14 میں جب مودی وزیر اعظم بنا۔ نہ واجپئی کی حکومت میں بی جے پی کے پاس اکثریت تھی، نہ مودی کی پہلی حکومت میں بی جے پی کے پاس اکثریت تھی۔ بی جے پی کو اکثریت ملی 2018 کے الیکشن میں، جب اکثریت ملی انہوں نے یہ کام کر دیا، حالانکہ انہوں نے تو یہ 30 سال سے بتایا ہوا تھا کہ بھائی جب ہمیں موقع ملے گا ہم کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے زمانے میں ان کو اکثریت نہیں ملی، اگر یہ اکثریت ان کو پیپلز پارٹی کے زمانے میں یا نون لیگ کے زمانے میں مل جاتی تو وہ یہ کام اس وقت کر چکے ہوتے۔ تو یہ عمران خان نے نہیں بیچا، یہ کوئی عمران خان نے فون نہیں کیا تھا مودی کو کہ بھائی ہم سب سو رہے ہیں، سارا ملک سونے لگا ہے، تم صبح اٹھ کے کام کر دو۔ آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن سر جو بیانیے کی جنگ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کاز کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ ایک جانب عمران خان صاحب کی جو سٹرگل ہے، جو کوشش ہے، تو دوسری جانب جب ہمارے لوگ بیٹھ کے کچھ میڈیا کے پرسن بیٹھ کے ٹویٹس کرتے ہیں، جب وہ بھارت کی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر عوام میں جو ایک افراتفری پھیلتی ہے، عوام میں جو مایوسی ہوتی ہے، یہ سر سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ بالکل ہے، ظاہری بات ہے، جب آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اس کے فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے، مولانا صاحب کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، جو ان کو مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ کسی کو اور کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اگر نون لیگ کوئی بات کرے گی، پیپلز پارٹی کوئی بات کرے گی، تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو مانیں گے، وہ تو کہیں گے کہ ہاں بھائی عمران خان نے سودا کر دیا۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے، دیکھیں آپ کی جو سیاست ہے وہ کشمیر سے پہلے بھی تھی اور کشمیر کے بعد بھی رہنی ہے، تو آپ خدارہ سیاست آج کے دن پر تو نہ کریں۔ اب جو سڑک کا نام تبدیل کیا ہے، یہاں پہ کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھا ہے، یا وہ جو ایک ترانہ آ گیا ہے، یا جو 1 منٹ کی خاموشی ہے، یا جو آج ریلیاں نکالی گئی ہیں، اس کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں فلسطین کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے یوم القدس، ٹھیک ہے، یہ یوم القدس کا منانے کا اعلان کیا تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی نے، جو ایران کے انقلابی رہنما تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم کشمیر کے لیے ہر سال رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس منائیں گے۔ آج پوری دنیا میں یوم القدس منایا جاتا ہے۔ اب اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ بھئی یوم القدس سے فلسطین آزاد ہو جائے گا تو نہ منائیں کیا؟ او بھائی ہر کام کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کے علامتی اشارے ہوتے ہیں۔ آپ ٹریفک پہ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سگنل پہ اشارے نہیں بنے ہوئے ہوتے، لکھا نہیں ہوتا یہ 30 کلومیٹر کی رفتار ہے، یہ راؤنڈ اباؤٹ کا نشان ہے، یہ یو ٹرن کا نشان ہے۔ او بھائی سمبولک ویلیو ہوتی ہے ہر چیز کی۔ آپ دیکھیں نا، جب تک ہم کشمیر کو آزاد نہیں کروا لیتے، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو، کیا ہم سو جائیں ستو پی کے؟ کیا ہم کوئی بات نہ کریں؟ بھائی جب ہم نے اس جتنا عرصہ ہے ہمارے پاس، ہم نے اس عرصے میں زندہ رکھنا ہے نا اس مسئلے کو، تو مسئلے کو زندہ رکھنے کا کیا حل ہوتا ہے؟ اب آج سے 20 سال کے بعد جو پاکستان میں بچہ پیدا ہوگا، جو نسل پیدا ہوگی، اگر آپ آج یہ ترانے بھی نہ بنائیں، اگر آپ سڑکوں کے نام بھی علامتی طور پہ نہ رکھیں، اگر آپ یہ 1 منٹ کی خاموشی بھی نہ کریں، اگر آپ ریلیاں بھی نہ نکالیں، تو جو 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوگا، جو نسل پیدا ہوگی، وہ تو یہ سمجھے گی کہ بھائی کشمیر ایسے ہی ہے بھارت کے لیے جیسے دلی ہے یا بامبے ہے۔
ہم کیوں کھپ 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 ہم نے ڈالا, ہم کیوں شور مچا رہے ہیں, تو انہیں کا حصہ ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے نا کہ بھائی ان کا حصہ نہیں ہے, وہ قابض ہے, غاصب ہے, یہ ہمارا حصہ ہے, یہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس دوران پھر آپ نے علامتی جو کوشش ہے وہ کرنی ہے. لہذا میں پوری طرح سے سراہوں گا اس کو. جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ڈپلومیٹس ہیں, جتنے بھی آپ شرق سے غرب تک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب اس بات کی تائید کر رہے ہیں. اور ان سے اگر پوچھیں آپ کہ جو یہ ہماری حکومت نے علامتی اقدامات کیے ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے سفارت کاری کی دنیا میں, وہ کہیں گے اس سے بہتر کوئی کام سفارت کاری میں اور ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہونی چاہیے تھی. مثلا اس 1 سال کے اندر ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے کشمیر کے اندر, اس کے اوپر جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ڈیم کے دروازے, جب ڈیم بھر جاتا ہے تو ڈیم کے دروازے کھولے جاتے ہیں, سپل ویز کھولے جاتے ہیں, پانی نکلتا ہے. اس طرح ان کو سپل ویز کھول دینے چاہیے تھے پوری دنیا کے اندر. جہاں جہاں پاکستان کی ایمبیسی ہے, جہاں جہاں پاکستان کا کونسولیٹ ہے, ہمارے مشنز ہیں, وہاں پہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہونی چاہیے تھی. نمائش کرتے آپ تصاویر کی, وہ ساری تصاویر انٹرنیشنل میڈیا نے بنائی ہیں. آج بھی اتنی زبردست سٹوری دی ہے الجزیرہ نے اور سارے انٹرنیشنل میڈیا نے. آپ ان تصاویر کو دکھائیں دنیا کو کہ پیلٹ فائرنگ کیسے ہو رہی ہے, دکھائیں کہ لاٹھی چارج کیسے ہو رہا ہے, دکھائیں اس بچے کو جو اپنے نانا کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے جس کو چھلنی کر دیا گولیوں سے. بھائی یہ تو حکومت نے دکھانا ہے نا ساری دنیا کو. دنیا کو ہماری دنیا کے ساتھ کوئی ہمارے رشتے تو نہیں ہوئے کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک فرنٹ ہے جس کے اوپر اس حکومت کی ناکامی ہے. باقی جو انہوں نے کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے. اگر آج نواز شریف یا آصف زرداری ہوتے تو وہ یقین کریں اس سے کم ہی کرتے, اس سے زیادہ نہ کرتے. سر بالکل آپ نے صحیح جو کچھ نکات کو آپ نے ریز کیا, بڑی زبردست آپ نے بات کی. لیکن سر ایک اور ایشو جس کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے, جس پر بات ہونی چاہیے تھی, بجائے عمران خان پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس پر جو ایک توپوں کا جو رخ کیا جا رہا ہے. نریندر مودی نے سر آج کے دن مسجد کی جگہ دوبارہ ایک مندر کا سنگ بنیاد رکھ دی ہے. اس پر نہ کوئی بات کی جا رہی ہے, نہ اس پر کوئی تنقید کی جا رہی ہے. ساری توپوں کا جو رخ ہے وہ عمران خان کی جانب کیا جا رہا ہے. تو اس ایشو کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر؟ بڑا میں شکر گزار ہوں آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ظاہری بات ہے آج 5 اگست کی کشمیر کے حوالے سے تو اپنی ایک اہمیت ہے. سارا میڈیا بھی ہمارا سارا دن اور سوشل میڈیا بھی اسی پہ لگا ہوا ہے. لیکن آج کے دن بڑی خاموشی سے مودی نے ایک واردات کر دی ہے. ہم ادھر لگے ہوئے تھے, اس نے ہمیں ادھر الجھا کے اور خاموشی سے ایک واردات کر دی ہے. 1528 میں 16ویں صدی میں یہ مسجد بنی تھی ایودھیا, اتر پردیش جو ریاست ہے وہاں پہ. اور یہ مسجد جو مغل ڈائنیسٹی کا بانی تھا ظہیر الدین محمد بابر, یہ اس کے زمانے میں بنی تھی. ظہیر الدین محمد بابر کا انتقال ہوا تھا 1530 میں آگرہ میں. یہ 1528 میں مسجد بنی تھی, اسی کے نام سے یہ بابری مسجد تھی. اب ہندو یہ کہتے ہیں کہ جناب جس جگہ یہ مسجد بنی تھی یہ جگہ دراصل ہمارا جو دیوتا تھا رام, یہ رام کی جائے پیدائش ہے, اس کی جنم بھومی ہے. تو آپ نے ہمارے رام کی جنم بھومی پر اپنی مسجد بنا دی, لہذا آپ نے غلط کیا. اچھا اب اس بحث کو چھوڑ دیں, اس کے لیے کئی تاریخی ثبوت ہمارے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی ہیں. لیکن آج 500 سال کے بعد مودی نے یہ شرارت کر دی اور اس نے اس جگہ پہ سنگ بنیاد رکھ دیا. یہ 3 منزلہ ایک مندر ہوگا, بہت بڑا مندر ہوگا, 161 فٹ لمبا مندر ہے. اس نے 40 کلو کی چاندی کی اینٹ لے کر آیا, پہلی اینٹ اس نے رکھی, اور اس نے آج بلایا کس کس کو, اب یہ سنیں, یہ ہمارا میڈیا بھی نہیں بتا رہا. اس نے بلایا موہن بھگوت. موہن بھگوت کون ہے؟ موہن بھگوت جو بی جے پی کا جو نظریاتی ونگ ہے, RSS راشٹریہ سیوک سنگھ, جو اس کا انتہا پسند ونگ ہے, اس کا چیف ہے. اس نے آج اس تقریب میں اس چیف کو دعوت دی. اس نے کس کو بلایا؟ 170 جو اس کے مذہبی اور روحانی پیشوا اور جو اس کے مینٹرز ہیں, مینٹورز ہیں, ان کو بلایا. اس نے بلایا یوگی آدتیہ ناتھ کو. یہ یوگی کون ہے؟ یہ یو پی کا چیف منسٹر ہے جہاں پہ یہ ایودھیا ہے. اور اس یوگی نے 2017 میں جب یو پی میں حکومت بنی تھی, اس نے اس وقت سے لے کر جو الہ آباد شہر ہے, الہ آباد شہر کا نام اس نے رکھ دیا ہے پریاگ راج. اسی طرح سے ایک وہاں پہ ریلوے اسٹیشن ہے مغل سرائے, بڑا خوبصورت اور پرانا ریلوے اسٹیشن ہے. مغل سرائے کا اس نے نام رکھ دیا پنڈت دین دیال. اسی طرح سے جو فیض آباد ڈسٹرکٹ ایک تھا, ضلع, اس کا نام فیض آباد تھا, اس کا نام رکھ دیا ایودھیا. یہ اتنا انتہا پسند شخص ہے جو مسلمانوں کے تمام نقوش مٹانا چاہتا ہے. آج مودی نے ان سب کی وہاں پہ محفل اکٹھی کی, اور کیا میسج دیا اس نے؟ ان سب کو بلا کے اور رام مندر کی تعمیر شروع کر کے
کہ میں جب تک ہوں یہاں پہ اور میری پارٹی ہوگی، میں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ کے نقوش بھی مٹاؤں گا اور آپ کی آبادی کو بھی ختم کروں گا یہاں سے. اور اس سے پہلے جو وہ سٹیزن شپ ایکٹ لے کر آ گیا ہوا ہے، بالکل سر. ہم بتانا ہے دنیا کو کہ اس نے آج اتنی بڑی واردات کر دی ہے. آپ کو پتا ہے 1992 میں یہ آخری بار گیا تھا ایودھیا. 1992 میں اس نے وہاں جا کے قسم اٹھائی تھی، وعدہ کیا تھا کہ آئندہ میں کبھی بھی ایودھیا نہیں آؤں گا، اور میں آئندہ اس وقت آؤں گا جب یہاں پہ رام مندر بنے گا. آج اس خبیث انسان نے 29 سال کے بعد اپنا وعدہ پورا کر دیا. ہمیں یہ چیز دنیا کو بتانی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے ہی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ڈمکانے نے یہ کر دیا. بھائی یہ بالکل کام سر. بعد میں بھی ہو سکتا ہے. سب سے اہم سوال یہ کہ نہ ہمارے میڈیا نے اس ایشو کو پک کیا، نہ ہماری اپوزیشن جماعتوں نے کیا. اس ایشو پر بالکل کوئی بات نہیں کر رہا سر اس پہ. جی اس کو ہائی لائٹ آج ہونا چاہیے نا کہ یہ اتنا بڑا کام انہوں نے کر دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نومبر 9 نومبر شاید 2019 کو، اور ان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ مسجد جو ہے یہ ان کو علیحدہ زمین دے دے 5 ایکڑ ایودھیا میں، اور یہ جو یہ ہے تقریباً 2.7 ایکڑ جگہ جس کے اوپر یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا ہے، اس نے کہا یہ دے دیں آپ ان کو، ٹرسٹ کو دے دیں، وہاں پہ مندر بنائیں گے. اس کو استعمال کر کے آج اس نے اوپر کام شروع کر دیا. اب یہ ہے سیکولر ریاست. اب جیسے اس نے ہمیں پوری دنیا میں ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ پورٹرے کیا 10 سال تک، 10 سال اس نے دنیا کو بتا دیا کہ بھائی یہ دہشت گرد ہے. ہمیں نہیں بتانا چاہیے کہ یہ جو سیکولر ریاست کا جو ماما لگتا ہے چیمپئن ہے، یہ اصل میں کتنا بڑا اندر سے انتہا پسند ہے. ہمیں نہیں بتانا چاہیے دنیا کو. تو یہ کام حکومت تو کرتی ہی ہے، بہرحال حکومت کی تو ذمہ داری ہے، لیکن انڈیا اور کشمیر کے معاملے پہ خدارا ہمارا میڈیا اور ہماری اپوزیشن، آج جو اپوزیشن ہے کل کو ہو سکتا ہے یہ اقتدار میں ہو اور عمران خان اپوزیشن میں ہو، جو بھی اپوزیشن ہے جو بھی میڈیا ہو، اس کو چاہیے کہ کشمیر اور انڈیا کے معاملے کے اوپر خدارا آپ تفریق نہ کریں، خدارا آپ سازش نہ کریں. آپ اپنی سیاست اپنے گھر لے کے جائیں، بعد میں لڑیں مریں سر پھاڑیں جو کریں، لیکن کشمیر اور انڈیا کے اوپر اپنی یکجہتی کو دکھائیں.